نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مولانا باقی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے، وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے، مصطفیٰ کے چاہنے والے کو جنت چاہیے۔ شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے کہ تیرا نام جس نے لیا غوث اعظم، تیرا نام جس نے لیا غوث اعظم، ہوئی دور رنج و بلا غوث اعظم، ہوئی دور رنج و بلا غوث اعظم۔ وہ در ہے تمہارا کہ در پر تمہارے، وہ در ہے تمہارا کہ در پر تمہارے، جھکاتے ہیں سر اولیاء غوث اعظم، جھکاتے ہیں سر اولیاء غوث اعظم۔ اور پکارے مصیبت میں جو کوئی تم کو، پکارے مصیبت میں جو کوئی تم کو، ہو تم اس کی حاجت روا غوث اعظم، ہو تم اس کی حاجت روا غوث اعظم۔ ابھی ابھی آپ کے سامنے محمد مدثر صاحب منقبت بشان غوث اعظم رضی اللہ عنہ سنا رہے تھے کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، اور زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے خالی ہاتھ غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے خالی ہاتھ غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اور شاعر نے بیان کیا ہے کہ حسن یوسف کی گرفتاری زلیخا ہے مگر، حسن یوسف کی گرفتاری زلیخا ہے مگر، لبے یوسف سے محمد ہی نکلتے دیکھا، لبے یوسف سے محمد ہی نکلتے دیکھا، اور ایسی پرکیف ہے گلزار مدینے کی ہوا، ایسی پرکیف ہے گلزار مدینے کی ہوا، ہم نے جنت کے رضوان کو بھی نکلتے دیکھا۔ اب میں صدارتی کلمات کے لیے عالم نبی فاضل جلیل علامہ زبان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید عبد الباقی صاحب قادری نظامی صاحب قبلہ سجادہ نشین درگاہ شفیق بودھن سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ حضرت قبلہ اپنے صدارتی کلمات سے ہم سب کو استفادے کا موقع عنایت فرمائیں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ایک بہت ہی بہترین شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، محشر میں سب نفسہ نفسی کے عالم میں ہوں گے، تو یہ تمام حجر، یہ مسجد کی دیواریں اور تمام اشجار گواہی دیں گے کہ مولا سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے، مگر جہاں پر تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ شاعر نے بیان کیا ہے کہ لب پر ہمارے نعت کے اشعار آ گئے، لب پر ہمارے نعت کے اشعار آ گئے، ایسا لگا کے سامنے سرکار آ گئے، ایسا لگا کے سامنے سرکار آ گئے، اور پیدا ہوئے حضور تو گونجی تھی یہ صدا، پیدا ہوئے حضور تو گونجی تھی یہ صدا، سارے جہاں کے مالک و مختار آ گئے، سارے جہاں کے مالک و مختار آ گئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، باقی صاحب فاضل قبلہ، نعرے تکبیر۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان الى يوم الدین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي العميد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم حاضرین اکرام، سب سے پہلے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے اور آپ کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے گز و بے پناہ میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ. سب سے پہلے ہمارے مہمان خصوصی کا ہم اس جلسے میں استقبال کرتے ہیں. حضرت علامہ مولانا مستان علی شاہ صاحب اور صدر کمیٹی مسجد حاضہ الحاج عابد علی سیٹھ صاحب، وہ امام و خطیب علی جناب صابر احمد قادری صاحب، وہ معاون کاپشن ممبر علی جناب میر الیاس علی صاحب، اور دوسرے مولانا ہمارے نصیر صاحب خطیب و امام جامع مسجد، اور تمام حاضرین کرام، الحمدللہ بہت ہی ہم اور آپ خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسی محفل میں آنے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور بہت ہی مبارکباد ہے جنہوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا ہے. تو محترم حاضرین کرام، آپ کو سننا تو مہمان خصوصی سے ہے. میں چند ایک دو کلمات کہتے ہوئے، کیونکہ ہم تو مقامی ہی ہیں اور مسجد احمد تو ہماری ہی ہے، جب چاہے ہم آتے ہیں، جب چاہے جو بھی اپنی واعظ و نصیحت ہے یا جو بھی ہم کو معلومات ہے ہم وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں. تو محترم حاضرین کرام، شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہم کو قبول کر لیا. عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت یہی تو میرا آسرا ہے. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہے، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اپنے اولیاء صالحین کے بارے میں مختلف مقامات پر مختلف انداز سے اللہ نے بیان فرمایا ہے. ایک مقام پر اللہ فرما رہا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ کہیں فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کی معیت اختیار کرو. کہیں فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، جو خاص بندے ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو محترم حاضرین اکرام، آئیے اللہ فرما رہا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ حل جو ہے استفہامیہ جملہ ہے کہ کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ تو اس سے مراد یہی ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، جو بندہ بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ خدا کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا. تو محترم حاضرین کرام، آج ہم جو آپ اور یہاں بیٹھے ہیں بڑے پیر کی یاد منانے کے لیے، بڑے پیر کی یاد منانے کے لیے
یا اولیاء صالحین کے فیضان کو بیان کرنے کے لیے، تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، فیضان کی باتیں سنتے ہیں، جہاں تک ہم فیضان کے بارے میں تقریریں سنتے ہیں یا فیضان کی جو سو حکایتیں سنتے ہیں یا اولیاء صالحین کی کرامتیں سنتے ہیں، جہاں تک وہ سنتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ان کی سیرت سے ہی محبت کرنا چاہیے، ہم کو چاہیے کہ ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے میں سمجھتا ہوں تقریباً سلسلے والے ہی ہیں، ہم سلسلے والے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ سلسلے والوں کی نسبت کا خیال رکھیں۔ ہم سلسلے والے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج ہم یہاں پر پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ اولیاء صالحین کی محبت کیوں ضروری ہے، یا اولیاء صالحین کی محبت سے ہمیں کیا ملتا ہے، یا اولیاء صالحین کی محبت سے ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے۔ مگر جب تک ہم جلسے میں رہتے ہیں یہ باتیں تو سن لیتے ہیں، مگر جیسے ہی جلسہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم ان باتوں سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ محترم حاضرین کرام، ہم کو چاہیے کہ ہم جس طریقے سے ان کی سیرت بیان کر رہے ہیں، یا جس طریقے سے ان کی محبت کو، ان کی عظمت کو ہم دل میں رکھتے اجاگر کرے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو بھی اپنائیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن چیزوں سے محبت کیا کرتے تھے، آپ کا پیغام کیا تھا، آپ کا پیغام کیا تھا، آپ کے سلسلے والوں سے آپ نے کیا مخاطب فرماتے تھے، کن چیزوں کا انہوں نے کرنے کا حکم دیا، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طریقے سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ آج ہم بیعت کو، آج ہم مریدی مرشدی کو بدنام کر چکے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے ارادت کو کر رہے ہیں۔ ہم تو سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم معلوم نہیں کہ بھئی سلسلے سے کیا ہم کو کرنا ہے۔ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ فلاں کہ ہم جو سلسلے سے وابستہ ہے، کیا وابستگی اس سلسلے سے ہمیں بتائیے۔ جب سلسلے سے ہمیں وابستگی ہے، جیسا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید میں آیت ہے کہ الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ اے حبیب جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس پر میرا ہاتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ تو ارادت کرنا، سلسلے میں وابستگی ہونا کوئی عام بات نہیں ہے جس کو آج آپ اور ہم بات سمجھ لیے ہیں یا ایک ہم ہنسی مذاق کر کے رکھ لیے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ جس سے ہم وابستگی ہے، ہم کو چاہیے کہ جیسا ہم نے اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ پر رکھ کے ہم نے بیعت حاصل کی ہے، تو یہ بیعت خالی جو ہے سو دکھاوے کا نام نہیں ہے۔ یہ بیعت، یہ وہی بیعت ہے جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، یہ وہی بیعت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، یہ وہی بیعت ہے جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا۔ محترم حاضرین کرام، ہم کو چاہیے، اللہ فرمائے، اللہ کے رسول فرمائے کہ تم بندوں کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم جب تک کہ ہم کوئی بندے کا شکر جو ہم پر احسان کیا، یاد رکھیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اعتدال کی زندگی گزارو، میانہ روی زندگی گزارو، تم کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جاتے ہو، مگر تمہیں چاہیے کہ تمہارے سے جو بڑے ہیں ان کا خیال ہو۔ تم کتنے بھی بڑے ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سب سے بڑے ہو گئے ہو، تمہارے سے بڑے بھی کوئی ہے، ہم بھی بڑے ہو گئے، ہمارے سے بھی بڑے کوئی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہی بڑے ہیں۔ تو محترم حاضرین کرام، ہم کو چاہیے کہ اعتدال جس کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس کو ہمیں پکڑ کے رہنا چاہیے، اس پر ہم عمل کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین کرام، آج جو جلسہ منا رہے ہیں، علی جناب حافظ محمد محیط صاحب غفوری بفیض اتار جامع نظامیہ ثلاثیہ، محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کی خبر میں رحمت فرمائے معین خان قادری کی، کہ انہوں نے جو ہے ان کو یہاں سے لے کر جا کر حیدرآباد میں جامع نظامیہ میں کے لیے جو ہے یہاں پر لے جا کر بھیجایا تھا۔ آج انہی کی جو ہے سو محنت کا محنت اور انہی کی مشقت کا جو صلہ ہے، جو آپ آج اور آپ ہم جو یہاں پر جمع ہوئے، یا جو حضرت یہاں پر جو بلایا گیا حضرت قبلہ کو یہاں پر۔ تو محترم حاضرین کرام، ہم کو چاہیے کہ ہم جس طریقے سے اپنی ارادت کرے ہوئے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنا عقیدہ ہے، جس طریقے سے ہم کیا ہے اولیاء صالحین کے چاہنے والے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس پر ہم قائم رہے، اس پر دائم رہے، اور صرف یہ گفتگو تک ہی نہیں رہے بات کو، یہ بات ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی
زندگی میں اس کو یہ کریں، ہم اس کو زندگی میں کیا کریں، شامل کریں. اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا چلنا پھرنا، ہر چیز ہم کو چاہیے کہ بزرگان دین کے طور طریقے کو اپنائیں. محترم حاضرین کرام، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سلسلے سے وابستگی بھی ہے، پھر اس کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے خلاف باتیں کہہ رہے ہیں، یا ایک دوسرے کی ہم کیا کہتے ہیں عزت و اکرام نہیں کر رہے ہیں، یا ایک دوسرے کا خیال نہیں کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ منافقت ہے. کون سا دین ہم پھیلا رہے ہیں؟ کون سا اسلام ہم پھیلا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے، یا تم میں سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہو. مطلب ہماری زبان جو کہہ گئی ہے، میں جو بول رہا ہوں میرا بولنا بھی ایک ہے اور میرا باطن بھی ایک رہے، میرا ظاہر بھی ایک رہے، میرا باطن بھی ایک رہے. ایسا نہیں کہ میرا ظاہر ایک ہے اور میرا باطن ایک ہے. اس سے کیا فائدہ ہے؟ کون دنیا سے کیا لے کر گیا؟ تم دنیا سے کیا لے کر جاؤ گے؟ میں دنیا سے کیا لے کر جاؤں؟ تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو بھی کریں اخلاص اس کے اندر پیدا کرے، اللہ اس کے رسول کی جو ہے اس میں رضا اس میں شامل کرے. اور جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہم کو تعلیم دی، ہم اس پر کیا کریں، ہم اس پر عمل پیدا ہو جائے. اور یقیناً مانیے جس طریقے سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں یا جس طریقے سے ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ جیسے ہم عمل کر رہے ہیں ویسا ہی ہم اپنا کردار بھی بنائیں، ہم اپنے کردار کو ویسے ہی بنائیں. آئیے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر آپ بیان فرما رہے تھے. بیان کے وقت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستار کی ایک پیج نکل جاتی. آپ نے جو امامہ باندھا تھا اس امامے کی ایک پیج نکل جاتی. ایک پیج نکلنا تھا کہ سارے کے سارے جتنے آپ کے مریدین تھے سارے کے سارے اپنے دستار کو نکال دیتے ہیں اور زمین کے پاس پھینک دیتے ہیں. تو محترم حاضرین کرام، یہ عقیدت ہے اور یہ اعتقاد ہے اور یہ محبت ہے اور یہ ارادت ہے. خدا کے لیے جس چیز سے ہم وابستہ ہے اس کو بدنام مت کرو. خدا کے لیے جس کام پر ہم کرنا چاہتے ہو، اللہ اس کے رضا کو، اللہ اس کے رسول کی رضا کو شامل کرنا چاہتے ہو، اور اللہ اس کے رسول کی رضا اسی وقت تم کو شامل ہوگی جب کہ ہم مکمل مسلمان ہوں گے، جب کہ ہم مکمل ایمان والے ہوں گے. تو مکمل ایمان والے ہونے کے لیے جس طریقے سے اولیاء صالحین کی معیت، اولیاء صالحین کی صحبت، اولیاء صالحین کی محبت ضروری ہے، اسی طریقے سے ان کی سیرت کو اپنانا بھی ضروری ہے. جب تک کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں گے نہیں، یقین مانیے ہم کامل مکمل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. جتنے بھی ہمارے اندر عیوب ہیں، جتنے بھی ہمارے اندر کیا کہتے ہیں عیب ہے، ہم کو ضروری ہے ان چیزوں کو دور کریں، ان چیزوں کو دور کریں. جب تک کہ ہم ان چیزوں کو دور نہیں کریں گے ہم حقیقت میں ایمان کی لذت کو، عبادت کی حلاوت کو ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو محترم حاضرین کرام، ہماری آپ سے اتنی ہی گزارش ہے کہ ہم حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب جلسے سے اٹھے تو یہ ہم دل میں عقیدہ رکھے یا یہ دل میں ہم یقین کر لیں کہ جس طریقے سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا ہے، ہم بھی ویسے ہی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.